آج کی اہم خبر جو سوشل میڈیا پر بھی فلوٹ ہوئی اور اخبارات کی بھی زینت بنی، وہ دراصل ایک قتل کی خبر ہے جو ایک بھائی نے اپنی بہن کا کیا۔ بھائی نے اپنی بہن کا قتل غیرت کے نام پہ کیا، اور خبر کچھ یوں ہے کہ 28 سالہ ایک لڑکی سرگودا کے علاقے میں جو ہے وہ اس کی عزت کو چند بااثر افراد نے خراب کیا، یعنی اس کا گینگ ریپ ہوا۔ اب گینگ ریپ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کرتی اور جو ہے وہ کیس رجسٹر کرتی، مگر پولیس نے جو ہے وہ کیس رجسٹر نہیں کیا اور بلکہ بااثر افراد کے دائرۂ کار میں آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملزمان تھے وہ دندناتے آزادانہ پھرتے رہے اور جو ہے لڑکی مظلوم، مایوس اور گھر میں مقید ہو کے رہ گئی۔ ان حالات میں لڑکی کے بھائی کی غیرت جاگی۔ اس کو ہم غیرت جاگنا تو نہیں کہیں گے، دماغ کا فطور کہا جا سکتا ہے۔ بھائی نے اپنی بہن کا ہی قتل کر دیا، یعنی اس نے اس گینگ ریپ کا بدلہ جو ہے اپنی بہن سے لیا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو ناسور قرار دے کر اس نے اسی کو ختم کر دیا۔ اگر بھائی کی غیرت اتنی طاقتور تھی تو اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ پولیس جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی نہیں کر رہی، تو وہ ان بااثر افراد کی حویلی پر یا رہائش گاہ پر جاتا اور ان کو للکارتا، ان کو دروازوں سے کھینچ کے باہر نکالتا اور ان سے پوچھتا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس کی بہن کی عزت کو تار تار کیا، وہ اس کو بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے تھانے میں پہنچا دیں گے، اور پولیس جو ہے فٹافٹ اس کے خلاف جو ہے حملہ کرنے یا قتل کرنے کی نیت کا کیس رجسٹر کر دے گی۔ تو چنانچہ اس نے اپنے آپ کو بے بس سمجھا اور اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنی بہن کا ہی قتل کر دے گا، یعنی وہ جو لوگوں کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ گاؤں میں یا علاقے میں جو ان کی بدنامی کا باعث بنی، اسی کو ہی وہ ختم کر دے گا۔ یہ اس کی ایک منفی سوچ تھی، اور یہ منفی سوچ ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہوئی ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت سیاسی معاشی لحاظ سے کمزور ہے، اور مرد جو ہے وہ طاقتور ہے۔ مرد خواہ وہ بھائی ہو، مرد خواہ وہ باپ ہو، مرد خواہ وہ خاوند ہو، اور مرد خواہ وہ باس ہو، وہ ہمیشہ اپنے مقابل عورت کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ بھائی بن کر جائیداد میں سے اس کا قانونی حصہ نہیں اس کو دیتا، اور کبھی وہ غیرت کے نام پر اپنی ہی بہن کو قتل کر دیتا ہے۔ مگر یہ قتل ایک بہت المیاتی قتل ہے کہ وہ بہن جس کا کہ گینگ ریپ ہوا، بھائی نے اسی کو قتل کر دیا۔ یہ قتل ایک اور سوال بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری پولیس کیا اتنی بے بس ہے جو قانون کے مطابق جو ہے بااثر افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، یا ہماری پولیس کو جو ہے پیسے کی اتنی چاٹ ہے کہ وہ بااثر افراد سے پیسے لے کر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ بااثر افراد سے پیسے لے کے خاموش ہو جاتی ہے، یا اگر کارروائی کرتی بھی ہے تو ایک کمزور کیس بنا کر عدالت میں پیش کرتی ہے، اور عدالت کے پاس جب کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا تو عدالت جو ہے وہ کیس خارج کر دیتی ہے۔ حالانکہ ریپ کے قتل کی سزا 10 سے 25 سال تک ہو سکتی ہے، مگر اس میں جس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا وہی قتل ہو گئی، تو اب بنیادی گواہ جو ہے جس کے وکٹم جو ہے وکٹم ہی نہ رہا۔ چنانچہ یہ ایک کمزور کیس بن گیا، بالکل ہی کمزور کیس بن گیا۔ پولیس نے فٹافٹ بھائی پر مقدمہ قائم کر دیا اپنی بہن کے قتل کا۔ اس طرح بااثر افراد کے لیے تو یہ بات صادق آتی ہے کہ سانپ بھی مر گیا اور ڈنڈا بھی نہ ٹوٹا۔ یہ کیس ایک مظلوم کی آہ کی مانند ہے۔ ہم کب تک حکومتوں سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ ایسے کیسوں میں جو مجرم ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی جائے؟ یہ تو پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر۔